الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، اور کہتے ہیں ہمارے قلب حجاب میں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر لفظ ہر حرف کا معنی اور تفسیر عرض کروں گا۔ میں ناچیز بندہ کرمانی بستی یاسر آباد چکمو اور تحصیل محسدی نویہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں۔ اپنی تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 325 اور آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی 88 تلاوت کی، ترجمہ عرض کیا اور اب اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی جس میں بول رہا ہوں اور دوسرا میرا چینل کرمانی 3 ہے، آپ نے ان دونوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقالو قلوبنا، وا جو ہے واو عربی میں کہتے ہیں، وا کو اردو میں وا کہتے ہیں، عربی میں واو کہتے ہیں۔ واو جو ہوتی ہے یہ عاطفہ ہے، عطف ہے، اور یہ دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے ہے اور دونوں جملوں کا ایک معنی جو ہے بتانے کے لیے ہے، یعنی دونوں جملوں کا ایک معنی ہوتا ہے۔ قالو، کالا واحد ہے، کالا تثنیہ ہے، کالو جمع ہے۔ کالا ایک نے کہا، کالا دو نے کہا، ماضی کا ہے صیغہ، اور کالو جو ہے یہ تمام لوگوں نے، سب لوگوں نے کہا۔ اب میں آپ کو وا کا معنی اور کالو کا معنی انہوں نے کہا۔ قلوبنا، قلوبنا جمع کا صیغہ ہے، قلب واحد ہے، دل کو کہتے ہیں، اور قلوب قلب کی جمع ہے۔ مطلوب، قلوب، جلوب، غروب، یہ عزیزان محترم میں جمع کے جو ہے صیغے یاد کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد قلوبنا، نا جو ہے یہ متکلم صیغہ جمع کا ہے، قلوبنا ہم نے، یعنی ہمارے دل، اور ہمارے قلوب یعنی قلب کی جمع جو میں نے یاد کیا کہ قلوب ہے۔ غلف، غلف کا معنی ہے حجاب، غلفن حجاب میں، پردے میں۔ اور اس کے بعد میرے دوستو لفظ ہے آگے بل، بل کا معنی ہے بلکہ، لعنہم اللہ، ان پر لعنت، لام کو گرا دیں گے تو یہ معنی غلط ہو جائے گا، ہے آخر میں آئے ہا اور میم، ان کو حذف کر دیں گے، جمع کا صیغہ ہے ہا ہم آہم، تو یہ لعنت بن جائے گی، لانا بن جائے گا، اور اسی سے بنا ہے۔ اللہ، اللہ کا معنی اللہ ہے، بے کفرہم، با جو ہے یہ جار صیغہ ہے، یعنی بے کفر، کفر کے سبب، ان کی وجہ سے، ہم ان، ہم ہما ہم، ہم ہما ہم، یہ ہم جو ہے جمع کا صیغہ ہے۔ فقلیلا، فا کو حذف کریں تو قلیلا بن جائے گا، تو قلیل تھوڑی چیز کو کہتے ہیں، کم چیز کو کہتے ہیں۔ فقلیلا، 100 قلیل، پس قلیل، ما کا معنی جو ہے۔ یومنون، یومنون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ ہے اور غائب کا صیغہ ہے، اور واو نون جو ہے یہ جمع بنارے کو رفعی حالت کہتے ہیں۔ یا کو گرا دیں گے، یومنون کی یا کو، اور واو کو جو ہے گرا دیں گے، اس کے بعد واو نون کو، تو یہ مومن بن جائے گا، اور مومن ہی سے یومنون بنا ہے، امن سے بنا ہے۔ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، کافر یہودی وغیرہ، تو امن میں آ جاتا ہے، یعنی جہنم سے اس کو بچا لیا جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔ تو اسی لیے مومن واحد ہے، مومنون جمع ہے، اور مومن امن سے بنا ہے، یعنی یومنون ایمان لاتے ہیں، اس کا معنی ہے۔ وقالو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو تبلیغ دی، یعنی میں وقالو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو تبلیغ فرمائی تو انہوں نے کہا قلوبنا غلف۔ قلوبنا کی تفسیر تو میں کہہ چکا ہوں، غلف، غلف، غلف کی جمع ہے اغلاف، اغلافن، یعنی ہمارے قلوب پر غلاف ہے، پردے ہیں ہمارے قلوب پر۔
غلف عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی عزیزان محترم حجاب، پردہ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جو غلف کی تفسیر فرمائی ہے وہ میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھی ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کا جو ہے حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو غلف کی جو ہے تفسیر بھی سمجھ آ جائے۔ غلف کا معنی تو سمجھ گیا کہ پردہ یا حجاب، یعنی کہ دو معنی ہیں، پردہ حجاب۔ ایک معنی یعنی کہ پردہ بھی کہتے ہیں اس کو، حجاب بھی کہتے ہیں، اور دوسرا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قلوبنا غلف، ان پر غلاف ہے، ان پر پردہ ہے، یعنی کہ کفار پر۔ عطیہ اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلف کی یہ تفسیر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ان کفار پر مہر لگی ہوئی ہے، جس پر مہر لگ جائے، دلوں پر یعنی مہر لگ جائے تو اس پہ ایمان نہیں آ سکتا۔ کسی چیز کو سیل کر دیا جائے، بند کر دیا جائے اور اس کے اوپر مہر لگا دی جائے تو پھر وہ جو ہے کھلتا نہیں ہے، جب کھلے گا نہیں تو پھر ایمان کہاں سے، نیکیاں کہاں سے آئیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہمارے قلب علم سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ قلوبنا غلف کی تفسیر عطیہ کی بھی میں نے عرض کر دی، اکرمہ کے بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی میں نے تفسیر عرض کر دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کسی دوسرے کے علم ضرورت نہیں ہے وہ، یعنی کہ انہوں نے کہا قلوبنا غلف کا مطلب ہے کفار نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو کہ ہم کو جو ہے علم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تو علم سے دل بھرے ہوئے ہیں، مکمل بھر چکے ہیں، ہم کو تو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے، اور دل تو حکمت کے لیے برتن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس حکمت بھی ہے، ہمارے دل بھی علم سے بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہے، تو اس کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ یہ تفسیر تبری میں ابن جریر نے لکھا ہے، اور حضرت جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں بھی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یعنی انہوں نے کہا، کفار نے کہا ہمارے دل علم سے لبریز ہیں، بھرے ہوئے ہیں اور حکمت سے بھرے ہوئے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے علم کی، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل بھرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا، کیا فرمایا؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہے دھتکارنا، لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور کرنا۔ لعنت شیطان پر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شیطان کے بارے میں کہ یہ لعنتی ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو میرے دوستو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو بھی لعنتی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لعنت شیطان پر بھی جو ہے لاگو نہیں ہوتی۔ غلط ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ شیطان لعنتی ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، تو پھر ہم کو کہنا چاہیے کہ شیطان لعنتی ہے۔ اور پھر جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی لعنتی فرمایا، ان پر لعنت کی گئی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، لعنت ہے کفار پر جو کہتے ہیں کہ ہمارے دل ایمان سے علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل حکمت سے بھرے ہوئے۔ اللہ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے کم لوگ جو ہے ایمان لاتے ہیں، باقی نہیں لاتے۔ تو جب کفار پر لعنت کی گئی ہے، اللہ نے خود فرما دیا یہ لعنتی ہے، تو بعض حضرات کہتے ہیں جی کافر کو بھی لعنتی نہیں کہنا چاہیے، شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ جب اللہ نے کہہ دیا، فرما دیا، ارشاد مبارک فرما دیا کہ کفار لعنتی ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے، تو پھر ہم کو بھی کفار یہودیوں پر، عیسائیوں کو، مجوسیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو لعنتی کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود ان پر لعنت کر رکھی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فقلیلا ما یؤمنون کی تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہ عبد الرزاق میں بھی موجود ہے حضرت قتادہ کا قول، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں بھی لکھا ہے، اور میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل مرکز ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان نے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی لکھا ہے۔ اب میں قلب کی
عرض کرتا ہوں کہ قلب کا معنی کیا ہے، اس کی کتنے ہیں قلب کی قسمیں. تو قلب کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں کہ قلب کی 4 قسمیں ہیں، اور انشاءاللہ قلب کی 4 قسمیں پھر میں دوسری قسط میں اسی آیات مبارکہ 88 کی عرض کروں گا. اور میں آخر میں بھی عرض کر دیتا ہوں میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب. میرا سوچ ہے قرآن مجید دنیا میں پھیلے، اللہ کا کلام پھیلے، اللہ کا اسلام پھیلے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھیلے. آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے، گھر بیٹھے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جتنے لوگ سنیں گے مجھے بھی ثواب ہوگا اور آپ کو خاص کر ثواب ہوگا کہ آپ نے جو ہے لوگوں تک پہنچایا علم. یہ بھی علم پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے. ثواب ملے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.